جنوبی سوڈان میں حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ ناکام کوشش کے بعد باغیوں اور حکومت فورسز کے درمیان لڑائی بدستور جاری ہے۔ سابق نائب صدر رک مارچر کے حامی باغیوں نے مشرقی صوبے جونگلائی کے دارالحکومت بور پر قبضہ کر لیا ہے۔ جنوبی سوڈان کی فوج کی ترجمان فلپ ایگیور نے تصدیق کی ہے کہ باغی بور پر قابض ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے فوجیوں نے چہارشنبے کو رات دیر گئے رک مارچر کی فورسز کے ہاتھوں بور کا کنٹرول کھو دیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ گزشتہ شب فائرنگ ہوتی رہی اور ایسی دیگر کارروائیاں جاری رہی اور ابھی انہیں بے گھر افراد یا ہلاک و زخمی ہونے والوں کی تعداد کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہوئی ہے۔ فلپ ایگیورو کا یہ بھی کہنا ہے کہ دارالحکومت جوبا میں سیکیورٹی کی صورتحال اب کنٹرول میں ہے۔ بین الاقوامی برادری میں یہ خدشہ پایا جا رہا ہے کہ جنوبی سوڈان ایک مرتبہ پھر خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے۔ ایران کی گارڈین کونسل کے سربراہ اور سابق صدر علی اکبر ہاشمی رفسنجانی نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کے ساتھ جوہری پروگرام ڈیل سے قبل ایران حالت جنگ میں تھا۔ تہران کے پاس صرف دو ہی راستے تھے، ایک عالمی برادری سے جنگ اور دوسرا ہتھیار ڈالنے کا راستہ، مگر جوہری پروگرام پر معاہدے سے جنگ کے خطرات ٹل گئے۔ ذرائع کے مطابق سابق ایرانی صدر نے ان خیالات کا اظہار اپنے آبائی شہر کرمان آمد پر طلباء کے ایک وفد سے گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی حکومتوں کی جوہری پروگرام کے بارے میں پالیسی درست نہیں تھی، جس کے باعث ملک حالت جنگ میں آ گیا تھا۔ ایران کے پاس صرف دو راستے تھے، یا وہ عالمی طاقتوں سے پنجہ آزمائی کرتا یا ہتھیار ڈال دیتا۔ اوباما انتظامیہ نے استغاثہ پریت بھرارا کے اس بیان سے لاتعلقی ظاہر کی ہے جس میں انہوں نے ہندوستانی سفارتکار دیویانی کھوبراگڑے کے ساتھ ہونے والے سلوک کو جائز ٹھہرایا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی گئی۔ ذرائع کے مطابق امریکہ کی معاون وزیر برائے سیاسی امور وینڈی شرمن نے اپنی ہندوستانی ہم منصب خارجہ سیکریٹری سجاتا سنگھ سے ملاقات کر کے امریکہ کے موقف سے مطلع کیا ہے، جس میں وکیل کے خیالات سے لا تعلقی ظاہر کی گئی ہے۔ فرانس اس سال کے اختتام تک مغربی افریقہ میں اپنا پہلا امریکی نگرانی ڈرون طیارہ تعینات کرے گا۔ وزیر دفاع لی ڈران نے بتایا کہ فرانس مالی میں القاعدہ کا خلاقمہ کرنے کے لیے پوری طرح کوشاں ہے۔ واضح رہے کہ اس سال جنوری میں مالی میں ہوئی فوجی مداخلت نے فرانس کی جدید حربی صلاحیت کی پول کھول دی۔ اس مہم میں جدید نگرانی والے ڈرون کی قلت کے باعث اسے پڑوسی ملک نائجیریا میں موجود امریکہ ڈرون کی طرف رجوع کرنا پڑا تھا۔ عراق کی راجدھانی بغداد کے جنوبی حصے میں جمعرات کو ہونے والے دو خودکش بم دھماکوں میں 36 افراد ہلاک ہو گئے۔ سنیوں کی اکثریت والے دورہ علاقے کے نزدیک ہوئے دھماکے میں 16 افراد مارے گئے جبکہ دوسرے دھماکے میں 20 لوگ ہلاک ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ جنازے کی نماز ادا کرنے کے لیے تعمیر شدہ ایک احاطے میں جمع شیعہ مسلک کے لوگوں کے قریب خودکش حملہ آوروں نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا، جس سے یہ اموات واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ انتہا پسندوں نے ایک ہی کنبے کے 5 اراکین کو گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ شیو نارائن چندرپال کی شاندار سنچری کی بدولت ویسٹ انڈیز نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرے ٹیسٹ کے دوسرے دن پہلی اننگز میں 366 رنوں کا مضبوط اسکور بنایا۔ ویسٹ انڈیز نے جمعرات کے روز 289 رن پر 6 وکٹ سے آگے کھیلتے ہوئے میچ کے دوسرے دن کل 116.2 اووروں میں سبھی وکٹ کھو کر 367 رن بنا لیے۔ دوسری طرف اپنی پہلی اننگز کھیلنے اتری میزبان نیوزی لینڈ کی ٹیم نے 64 اووروں میں 3 وکٹ کے نقصان پر 156 رن بنا لیے ہیں، جبکہ وہ اب بھی ویسٹ انڈیز کے اسکور سے 211 رن پیچھے ہیں۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ کچھ وقت سے جاری تشدد اور کشیدہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان اگلے سال منعقد ہونے والے ایشیا کپ اور ICC T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹ سے اپنا نام واپس لے سکتا ہے۔ بنگلہ دیش میں گزشتہ کافی دنوں سے تشدد کے واقعات ہو رہے ہیں اور ملک میں پاکستان کے خلاف عدم اطمینان بھی بڑھ رہا ہے۔ کچھ روز قبل ویسٹ انڈیز کی جونیئر کرکٹ ٹیم کے ہوٹل کے قریب بم دھماکے کے بعد اس سیریز کو بھی سیکیورٹی وجوہات کے سبب منسوخ کرنا پڑا تھا۔ اس کے بعد سے بھی میزبان بنگلہ دیش سے ایشیا کپ اور T20 ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹورنامنٹ کو منتقل کرنے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہے۔
اقوام متحدہ نے فلپائن میں 18 ماہ کی طویل اور صبر آزما قید سے رہائی پانے والے العربیہ کے سینئر صحافی بکر عطیانی کی خدمات کو شاندار خراج تحسین پیش کیا ہے۔ صحافیوں کی غیر معمولی خدمات کے سلسلے میں نیو یارک میں ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں عالمی ادارے کی جانب سے ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ تقریب میں اس رائے کا اظہار کیا گیا کہ صحافیوں کے خلاف ایسی پرتشدد کارروائیاں ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کے آزادانہ طور پر فرائض کی انجام دہی کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ ایسی صورتحال کے باعث عوام کو مختلف عالمی موضوعات کے بارے میں درست اور غیر جانبدار معلومات تک رسائی نہیں ہو پاتی۔ اریریا میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 5 بچے جاپانی بخار کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے گئے۔ سول سرجن بی کے ٹھاکر نے بتایا کہ جمعرات کے روز اریریا تھانے کے تحت آنے والے محبت اور ہریانہ بادہ گاؤں میں اس موذی بیماری نے 5 بچوں کی جان لے لی ہے۔ جزیرہ انڈمان میں جمعہ کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جمعہ کی صبح 8:53 پر آنے والے اس زلزلے کی شدت ریکٹر پیماں پر 5.1 ناپی گئی۔ زلزلے کا مرکز 14.4 ڈگری جنوبی طول البلد اور 93.0 ڈگری مشرقی عرض البلد پر 12 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ پاکستان کے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف نے ملک کے عوام سے اپنے 9 سالہ دور حکومت میں کی گئی غلطیوں پر معافی مانگی ہے۔ ایک انٹرویو میں پرویز مشرف کا کہنا تھا کہ انہوں نے جو بھی فیصلے کیے تھے وہ خلوص نیت سے کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کچھ لوگوں کو ان کے فیصلے غلط لگتے ہو تو اس کے لیے وہ معافی مانگتے ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے دور حکومت میں کیے گئے اقدامات پر معافی مانگی ہے۔ پرویز مشرف کو پاکستان کی عدالتوں میں اس وقت متعدد مقدموں کا سامنا ہے اور حکومت پاکستان ان پر نومبر 2007 میں ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی وجہ سے غداری کا مقدمہ بھی چلانے والی ہے۔ پرویز مشرف نے مختلف مقدمات میں ضمانت حاصل کرنے کے بعد پہلی بار میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ جو کچھ کیا ہے وہ پاکستان کے لیے کیا اور اس بات پر انہیں فخر ہے۔ ملک کو درپیش حالیہ مسائل پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردی اور معیشت پاکستان کے اہم ترین مسائل ہے۔ انہوں نے کہا کہ قرضے مانگنے والی حکومتوں کی کوئی عزت نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ حال ہی میں میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے عالمی مالیاتی ادارے IMF سے قرضہ لیا ہے۔ پرویز مشرف نے پاکستان کے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ فوج اور ISI کی حمایت کرے۔ ملک میں جاری ایک اہم معاملے کے حوالے سے پرویز مشرف نے کہا کہ وہ طالبان سے مذاکرات کے بھی حامی ہیں۔ یاد رہے کہ سپریم کورٹ سابق فوجی صدر کے 3 نومبر سن 2007 کے اقدامات کو غیر آئینی قرار دے چکی ہے اور عدالت کا کہنا ہے کہ ان کے اقدامات آئین سے غداری کے زمرے میں آتے ہیں۔ پاکستانی آئین کی دفعہ 6 کی خلاف ورزی کرنے کی سزا موت اور عمر قید ہے اور قانونی ماہرین کے مطابق یہ عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا سزا تجویز کرتی ہے۔ وزیر اعظم احمد شفیق جلد ہی خود جلاوطنی سے واپس لوٹ سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی سیاسی واپسی بھی ہو کیونکہ مصری عدالتوں نے انہیں بدعنوانی کے کیس سے بری کر دیا ہے اور دوسرے کیس کو روک دیا ہے۔ شفیق صدارتی الیکشن میں اخوان المسلمین سے ہار گئے تھے۔ امریکہ نے اپنی فوج کے لیے سال 2014 کے مجوزہ بجٹ میں کہا ہے کہ اگر پاکستان طورقم کے راستے نیٹو سامان کی واپسی کا راستہ کھولنے میں ناکام رہتا ہے تو اسے دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کے بدلے میں ملنے والی امداد روک دی جائے گی۔ امریکی ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 2014 میں پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہونے والے خرچ کی جو رقم واپس کی جاتی ہے اس کی میعاد کو 1 سال کے لیے بڑھانے کا بھی ذکر ہے۔ یہ ایکٹ ایوان نمائندگان سے منظور ہو چکا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ اسے سینٹ کی بھی منظوری مل جائے گی۔ اس بجٹ میں پاکستان کو جو رقم واپس ملتی ہے اس میں بھی 2013 کے مقابلے میں کمی کی گئی ہے۔ اس ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ جب تک امریکی وزیر دفاع سے اس بات کی ضمانت نہ مل جائے کہ افغانستان سے پاکستان کے راستے لایا جانے والا امریکی فوجی سامان صحیح سلامت آ رہا ہے اس وقت تک یہ رقم جاری نہیں کی جائے۔ جمعرات کو ہی امریکی وزیر دفاع چک ہیگل نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اب بھی پاکستانی اہلکاروں سے طورخم کا راستہ جلد سے جلد کھلوانے کے لیے بات کر رہے ہیں،
لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر یہ ممکن نہیں ہوا تو پھر دوسرے راستے بھی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فضائی راستے سے بھی امریکی سامان کی واپسی ممکن ہے، لیکن وہ بہت مہنگا پڑے گا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ راستہ نہیں کھلتا تو امریکہ کو اب کے مقابلے میں $1 ارب زیادہ رقم خرچ کرنی ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ پولیو انسداد پولیو مہم کی حمایت پر دھمکیوں کے باوجود پولیو مہم کی حمایت جاری رکھیں گے اور اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے مبینہ طور پر جماعت کے سربراہ کی سیکیورٹی واپس لینے پر وفاقی حکومت پر سخت تنقید کی ہے اور ان کو بہتر سیکیورٹی فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اسلام آباد میں ایک تقریب کے دوران انہیں پولیو مہم کی حمایت پر شدت پسند تنظیم کی جانب سے ملنے والی دھمکی پر کہا کہ وہ پولیو مہم کی حمایت سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس کی حمایت جاری رکھیں گے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کے سربراہ شفقت محمود نے میڈیا سے کہا کہ عمران خان انسداد پولیو مہم میں بدستور فعال کردار ادا کرتے رہیں گے اور اس سے پیچھے ہٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ شفقت محمود نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ بجائے سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کے حکومت نے اسی موقع پر عمران خان کی بنی گالہ میں واقع رہائش کے علاوہ ان کے سفر کے دوران دی جانے والی سیکیورٹی بھی واپس لے لی ہے۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق تحریک انصاف نے وزارت داخلہ سے مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کی سیکیورٹی میں اضافہ کیا جائے۔ پاکستانی گلوکار عدنان سمیع کے لیے مزید پریشان کن صورتحال میں ممبئی نے انہیں ہدایت دی ہے کہ وہ ان کی سابقہ شریک حیات صبا گلاڈری کے دائر کردہ مقدمے کی تحقیقات کرنے والے پولیس عملے کو فوری اپنا پاسپورٹ حوالے کر دیں۔ واضح ہے کہ عدنان سمیع کی سابقہ بیوی کی درخواست کی سماعت کرتے ہوئے جج نے عدنان سمیع کو ہدایت دی کہ وہ تحقیقاتی عہدیداروں کو فوری اپنا پاسپورٹ حوالے کر دیں۔ صبا کا کہنا ہے کہ عدنان سمیع پیشگی ضمانت کی شرائط کی تکمیل نہیں کر رہے ہیں۔ دریں اثنا ہائی کورٹ نے عدالت کو 2 ضمانتیں داخل کرنے کی ہدایت دی تھی جو انہوں نے داخل بھی کر دی، تاہم جاریہ سال جولائی میں دونوں ہی ضامن عدالت سے رجوع ہوئے اور کہا کہ وہ ضمانت سے دستبردار ہونا چاہتے ہیں۔ یاد رہے کہ عدالت نے اس کی اجازت دے دی، اس کے بعد سے سمیع کا کوئی ضامن نہیں ہے۔ عدنان چونکہ علیل ہیں اسی لیے وہ عدالت میں حاضر نہیں ہو سکے۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار امیتابھ بچن اپنی آنے والی ایک فلم میں پاکستانی شہری کا کردار ادا کریں گے۔ امیتابھ بچن فلم انڈسٹری میں اپنی بہترین اداکاری کے لیے مشہور ہیں اور اب وہ ایک فلم میں پاکستانی شہری کا رول ادا کریں گے۔ اس فلم کے ہدایت کار رسول پوکٹی ہے۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کو بگ اسٹار انٹرٹینمنٹ کی تقریب میں اسٹار آف دی ملینیم ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ امیتابھ نے اپنے بلاگ پر لکھا ہے کہ جب ان کے مداح ان کے لیے کھڑے ہو گئے اس وقت وہ کافی شرمندہ تھے اور انہوں نے فوراً ہی سب کو بیٹھ جانے کے لیے کہا، تاہم کچھ تو بیٹھ گئے لیکن کچھ کھڑے رہے۔ یہ ان کے لیے مزید شرمندہ کرنے والا تھا۔ فی الحال روبی عالمی خبرنامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے روبی چینل کی دیگر خصوصی پیشکش۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔